بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کتاب تحریر فرمائی، جس میں انہوں نے تفسیر کے اصول ذکر فرمائے، جو کہ مشہور ہے مقدمہ فی اصول تفسیر کے نام سے، اس کتاب کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تفسیر کو سمجھنے کے بہت سے اصول نکات بیان فرمائے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کافی کچھ اہم موضوعات پر بات کر چکے ہیں، اور اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد پر بھی ہم نے بات کی کہ تفسیر کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور شیخ الاسلام کا یہ فرمانا کہ ایک اختلاف جو تفسیر کے اندر پایا جاتا ہے وہ دو قسم کے اختلاف مزید اور بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اختلاف کسی منقولات میں پایا جائے، کوئی چیز ایسی جو نقل کی گئی ہو اس میں اختلاف ہو، یا پھر اس نقل میں استدلال سے اختلاف ہو۔ اور منقول میں جو اختلاف ہے اس کی نوعیت، اس کی اقسام پر بات ہو رہی تھی، اور ہم اس میں سے ایک پر بات کر چکے ہیں، اور وہ ہے اسرائیلیات، اور اس کے بارے میں جو منہج ہے، اس کے بارے میں جو اصول ہے اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اور ایک دوسری جو اختلاف کا نوعیت ہے جس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ بھی ہے کہ تفسیر کے اندر بہت ساری ایسی روایات بھی ہیں جو کہ مرسل ہیں، جسے مراسیل کہتے ہیں، مرسل کی جمع۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، جیسے کہ امام احمد کا یہ قول مشہور ہے کہ امام احمد کا یہ فرمانا کہ 3 قسم کے علوم ایسے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے، ان میں سے انہوں نے یہ فرمایا کہ تفسیر، مغازی اور ملاحم۔ اس قول کی جو کچھ علماء نے بتلایا ہے کہ اس قول کا مطلب کیا ہے کہ تفسیر کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ خطیب بغدادی اپنی کتاب کے اندر انہوں نے یہ قول نقل فرمایا ہے، اور اس کے اندر وہ اس قول کے نقل کرنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ مغازی کے اندر یا ملاحم کے اندر جو ہے ان کے لکھنے والے اکثر جو لوگ تھے وہ ثقہ نہیں تھے۔ یہ ایک قول ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا۔ اور امام احمد بن حنبل کے اس قول میں ایک قول یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لیس لہا اسناد، یعنی کہ اصل نہیں اور اس کی سند نہیں۔ اور ایک دوسری کتاب کے اندر غالباً منہاج السنہ کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ غالبها المراسل، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اکثر جو ہے وہ مرسل روایات پائی جاتی ہیں، مراسیل پائی جاتی ہیں۔ اور مرسل اور مراسیل جو موضوع ہے اس پر آج ہم کچھ بات کر لیتے ہیں جو شیخ الاسلام نے یہاں فرمایا ہے۔ اور ایک بات تو یہ کہ امام احمد کا یہ فرمانا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ لیس لہا اسناد، یعنی کہ اس کی سند نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ مرسل یا مراسیل اس کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ تو تفسیر کے اندر بھی اگر مراسیل بہت زیادہ ہیں تو یہ بھی ایک اختلاف کی نوعیت تو ہے۔ اور محدثین جو ہیں وہ مرسل روایات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ مرسل جو ہے چونکہ وہ متصل نہیں ہوتی، اور صحیح اسے کہتے ہیں جو کہ متصل ہو۔ اور مرسل روایت جو ہے اس روایت کو کہتے ہیں کہ جو ایک تابعی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کریں، انہوں نے صحابی سے روایت نہیں فرمائی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی۔ اور اگرچہ اصول فقہ کے جو لکھنے والے، انہوں نے اس کی ایک تعریف یہ بھی کی ہے کہ جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو، اگرچہ وہ تابعی نہ بھی ہو، تبع تابعی ہو یا ان کے بعد آنے والے ہوں، تو اصول فقہ کے ایک اصول کے مطابق جو ہے
اسے بھی مرسل کہا جاتا ہے۔ لیکن محدثین کے ہاں جو مرسل کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو بتلائی، مشہور یہی ہے کہ ما رواہ التابعی عن النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مرسل روایت، جیسے کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے کہ تو یہ ضعیف اقسام میں سے ایک قسم ہے، لیکن اب تفسیر کے اندر جو مراسیل پائی جاتی ہیں، چونکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام نے یہاں پر ایک اصول ذکر کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ والمراسیل اذا تعددت طرقها وخلت عن المواطات قصدا او الاتفاق بغیر قصد كانت صحیحة قطعا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ مرسل روایت اگر اس کے طرق زیادہ ہوں، جیسے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کئی اسناد سے ایک روایت ثابت ہو، کئی اسناد سے ایک روایت ہو، اور اس میں ایک روایت جو ہے اس کی سند میں ایک راوی ہو جو کہ بہت زیادہ ضعیف ہو، اور دوسری سند کے اندر جو راوی ہو جو ضعیف نہ ہو، اور تیسری روایت کے اندر جو ہے راوی ہو جو مرسل ہو۔ اسی طرح یہاں پر ایک اصول بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مرسل روایت جو ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، مختلف اسناد ہوں اس کی، اور اس کو روایت کرنے والے کچھ محدثین نے ذکر کیا کہ وہ ثقہ ہوں، اور یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ اس کی جو روایت کرنے والے ہوں وہ کسی ایک چیز پر جو ہے ان کا اتفاق نہ ہو، بلکہ وہ جو مرسل روایت ہو وہ کسی ایک ثقہ تابعی نے جو روایت کی ہو، اور پھر کسی اور تابعی نے ثقہ تابعی نے روایت کی ہو، اور اسی طرح تیسرے نے اور چوتھے نے، اور یہ ایک روایت 4 یا 5 تابعی ذکر فرمائیں، اور ان کا آپس میں اس کے اوپر کوئی اتفاق بھی نہیں ہے، کسی نے کچھ ذکر فرمایا، کسی نے اس کی تفصیل کچھ اور فرما دی، کسی نے اور کچھ کہہ دی۔ خاص طور پر ایک ایسے تابعی جو مدینہ میں ہوں، سعید بن المسیب مدینہ کے اندر ہیں، اور ایک ایسے تابعی جو کوفہ میں ہوں، عامل شراحبیل جو ہیں، اور ایک ایسے تابعی جو بصرہ میں ہوں، شام کے اندر ہوں، اور یہ 4 یا 5 تابعی کوئی روایت بیان کریں، اور کسی روایت کے بارے میں جو یہ روایت بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کی آپس میں اس روایت کے بارے میں کوئی محض اتفاق بھی نہ ہو، لیکن اس کی تفصیل میں کچھ آگے پیچھے کوئی تفصیل بیان کریں، تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ جو تابعی ثقہ تابعی ہوں، اور ایسے تابعی جو کہ جن سے جھوٹ بولنا یا جھوٹ ثابت ہی نہ ہو، اور کوئی یہ بھی نہیں مثال ملتی کہ انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، تو یہ روایت جو ہے وہ صحیح تسلیم کی جائے گی، اس کو صحیح مانا جائے گا۔ جب کہ یہ جو راوی ہیں، یہ جو تابعی ہیں، یہ مشہور ہیں کہ یہ غلطی بھی نہیں کرتے، یہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، اور روایات کے اندر کسی روایت کی تفصیل میں کسی روایت کے جو ہے اس کو مجمل بیان کر دیں، کسی کی تفصیل بیان کر دیں، تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تفسیر کے اندر جو ہے اگر مرسل روایت جو ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات آئے تو پھر اسے جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، اور یہ روایت صحیح ہوگی۔ چونکہ تفسیر کے اندر بہت ساری، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے یہ بات بھی گزری ہے امام احمد کی، کہ تفسیر کے اندر مرسل جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور اگر مرسل ہو، اور چونکہ مرسل جو ہے اس کو صحیح نہیں کہا جاتا، لیکن اس کے وہ اصول جو شیخ الاسلام نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کے طرق زیادہ ہوں، اور یہ محدثین بھی یہی کہتے ہیں، ان کا بھی اصول یہ ہے کہ اگر اسناد جو ہیں مختلف طرق سے ثابت ہوں، اور ہر طریق میں اگرچہ ضعیف کیوں نہ ہو، لیکن وہ کسی میں ضعیف، کسی میں مرسل، اور کسی میں جو ہے وہ دوسری روایت جو ہے اسے مل کر جو ہے اس روایت کو فرماتے ہیں کہ یہ روایت حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں پر بھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہی بات فرمائی ہے، اور یہ خاص طور پر مرسل روایت جو ہے اس کا فائدہ، اس کا ہمیں سمجھ لینا، یہاں پر یہ کہہ دینا کہ مرسل روایت ہو اور اس کے طرق زیادہ ہوں، اس کا فائدہ وہاں پر زیادہ ہو سکتا ہے جہاں پر سبب نزول کا ذکر ہو، کہ کسی نے سبب نزول ذکر کیا، مرسل روایت ہے، اور کسی اور نے جو ہے وہ سبب نزول میں وہی روایت ذکر فرما دی، لیکن اس کی تفصیل میں، اور اس کی تفصیل میں قدر تھوڑی سی نوعیت جو ہے اختلاف کی پائی جائے،
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے ایک نہیں بلکہ 2 یا 3 روایات ہیں وہ صحیح ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تیسری بات جو نقل کے اندر اختلاف کی جو ذکر فرمائی ہے وہ موضوعات ہیں۔ موضوع روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند میں کوئی راوی ہو جس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو اور اس نے جھوٹ بولا ہو، ایسی روایت کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ کچھ تفاسیر کے اندر جو ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تفسیر ثعلبی ہے، اس میں اور دوسری کچھ ایسی تفاسیر انہوں نے ذکر فرمائی، اس کے اندر جو ہے موضوعات ہیں، تو یہ بھی ایک اختلاف کی نوعیت ہے۔ یہاں پر تو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کے بعد جو ہے وہ ذکر فرمایا کہ اختلافی ایک نوعیت جو ہے وہ استدلال میں، آیت سے استدلال کرنے میں جو اختلاف کی نوعیت ہے اس کا بھی شیخ الاسلام نے ذکر فرمایا ہے، تو اس کی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات پھر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تفسیر کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔